الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش پر زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں ولیکن کذبوا لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، جھوٹے نکلے۔
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب، جو یہ کچھ کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات کو آئے اور یہ سوئے ہوئے ہوں، یا پھر یہ اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب دن کو آئے جب یہ اپنے مختلف مشاغل کے اندر گم ہوں، اس وقت ہمارا عذاب آئے؟ کیا یہ لوگ اللہ کی منصوبہ بندی سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کے منصوبے سے بے خوف صرف وہی ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا وعدہ کس طرح ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور باوجود اس بات کے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم زمین و آسمان سے تمہارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں گے، ہم وہ بنیادی شرائط پورا نہ کرنے کی وجہ سے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے ان کرتوتوں کے سبب، جس کا ذکر اللہ کریم یوں فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم نے ان کے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ کمائی کر رہے ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اگر ہم حالت مغلوبیت میں ہیں، اگر خیر و برکت کے دروازے نہیں کھل رہے، اگر ہمارے اوپر حالات شدید چل رہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، چاہے وہ معاشی اور معاشرتی طور پر ہمارے حالات ہوں، اگر حالات شدید ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے دروازے بند ہو گئے ہیں جو کھلنے چاہیے تھے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ ہم خیر و برکت کے دروازے کھول دیں۔ ہم گویا بنیادی شرائط پوری نہیں کرتے، اور بنیادی شرائط کیا ہیں کہ اپنے کرتوت ہمارے درست نہیں ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اپنے کرتوتوں کے سبب ہم پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ابھی تو یہ تنبیہ کے طور پر آیا تھا یہ عذاب، یہ جو سزا ہے یہ تنبیہ کے طور پر ہے، انذار کے طور پر ہے، تاکہ تم لوگ واپس آ جاؤ۔ ابھی تو اللہ کا عذاب آنا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت آئے جب تم سب لوگ سوئے ہوئے ہو سکتا ہے اس وقت آئے جب دن میں اپنے اپنے مشاغل میں گم ہو سب، اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے۔ بے خوفی کیسے، کس طرح اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے تھی، ایمان اور تقوی کی بنیادی شرائط پورے کرنے کی فکر کرنی چاہیے تھی، تاکہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں۔ انہی جو ہمارے کرتوت ہیں اس کے بارے میں قرآن نے مختلف جگہوں پہ مختلف الفاظ میں تبصرہ فرمایا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہر طرف بگاڑ پیدا ہو گیا، خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو، سب کچھ خراب ہو گیا، اللہ سارا نظام بگڑ گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ اس وجہ سے سارا نظام بگڑا ہے کہ لوگوں نے ایسے ہی کمائی کی تھی، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہی ایسی تھی، ان کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ لوگوں کے بعض اعمال کا بدلہ چکھانے کے لیے اللہ کریم نے یہ کیا ہے۔ یہ عذاب آتا تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، عذاب نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ،
اگر اللہ لوگوں کی کرتوتوں کے سبب پورا مواخذہ کر لے، پوری طرح پکڑ کر لے، جس طرح کے لوگوں کے کرتوت ہیں، جس طرح لوگوں کے اعمال ہیں، اگر اللہ پکڑ کر لے تو روئے زمین پر آپ کسی جاندار کو چلتا ہوا نہ دیکھیں۔ اتنا بڑا عذاب اللہ کا ہے۔ ہم ویسی زندگی گزار رہے ہیں، موج میلہ ویسے چل رہا ہے، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے معاملات، اپنے معمولات ویسے ہی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا عذاب اس کا مطلب ہے نہیں آیا، یہ تو اللہ نے صرف تنبیہ کی ہے کہ تاکہ ہم واپس لوٹ آئیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اس لیے بعض اعمال کا بدلہ چکھایا ہے تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ یہی تبصرہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین کے اندر یہ تبصرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک فرمان جس کے اوپر ہماری گفتگو گزشتہ جمعے میں جاری رہی، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں، اور خاص طور پر آپ نے مہاجرین کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین، مہاجروں 5 چیزیں ایسی ہیں، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر ان کا جو نتیجہ ہے اس کے درمیان، ابتلا اور نتیجے کے درمیان لزوم کا تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم ان 5 چیزوں میں سے کسی میں مبتلا ہو اور اس کا پھر وہ نتیجہ نہ نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی دعا دی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر آئیں، لیکن جب آ جائیں گی تو اس کا نتیجہ لازمی نکلے گا۔ اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، جب کسی قوم کے اندر علانیہ بے حیائی ہونے لگے، علانیہ فحاشی ہونے لگے، لوگ ساری حدود کراس کر جائیں اور لوگوں کی جو حیا کی حس ہے وہ مر جائے، اور لوگ علانیہ طور پر بے حیائی کے مرتکب ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی، اس کے اندر طاعون پھیلے گا، طاعون جیسی وبائیں پھیلیں گی، اور ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جو ان کے بزرگوں کے اندر، ان کے آباء و اجداد کے اندر کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ کیسی بیماریاں ہیں۔ اللہ، شاید ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایک بیماری اور ایک ایک کرتوت جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں میں کیا، لگتا یوں ہے کہ ہمارے اندر آ چکا ہے، کیونکہ ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اور ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو ہمارا معاشرہ بھی بے حیائی کا ارتکاب بھی اسی طرح سے کر رہا ہے کہ علانیہ بے حیائی ہو رہی ہے، اور کسی شخص کو حیا کی وہ جو معیار تھا، حیا کا جو معیار تھا وہی بہت کم، بہت نیچے آ گیا ہے۔ ہم تو حیا سے بالکل دستبردار ہو گئے، پھر اس سے اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہی تھا۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم ينقص المكيال والميزان، ناپ تول کے اندر کمی، اور وہ آپ پورے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں ناپ تول میں کمی ہے، منڈیاں، بازار، اور ہمارے جو تھوک اور پرچون کی جو دکانیں ہیں وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کا تعلق صرف سودے کے ساتھ اور لین دین کے اس سودے کے ساتھ تعلق نہیں ہے ناپ اور تول کا، جو ہم خریدتے اور بیچتے ہیں صرف اس کے ساتھ تعلق نہیں، یہ لینے اور دینے کا تعلق، ناپ اور تول کا تعلق ہر لینے اور دینے والی چیز کے ساتھ۔ ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ سلوک کرے تو وہ تو بہت اچھا سلوک کرے، اور میں کسی کے ساتھ سلوک کروں تو مجھے زیادہ اچھا سلوک نہ کرنا پڑے، پھر بھی تعلقات ٹھیک چلنے چاہیے۔ لینے کے اور دینے کے اور ہمارے معیارات مختلف ہیں۔ یہ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کہیں جاؤں
میں اپنے رشتہ دار عزیز دوست کے ہاں جاؤں تو میں آخر گیا ہوں، میری آؤ بھگت ہونی چاہیے، میرے لیے اس کو تکلف کرنا چاہیے، میں زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہوں، یہ اس کو دل کو خیال آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو تطفیف ہے جس کو اللہ کریم نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، وہ سارے کمی بیشی کرنے والے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ویل للمطففین، کن کے لیے؟ جو لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ صرف اور صرف اس کا تعلق خریدنے اور بیچنے والی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پوری زندگی کے معاملات کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہیں اور رکھتے ہیں، دوسروں کو کسی اور جگہ رکھتے ہیں، لینے کا معیار اور ہے، دینے کا معیار اور ہے۔ کسی کے ساتھ سلوک کرنا ہو تو حسن سلوک ہم تھوڑا سا کر کے ہم کہتے ہیں بہت کافی ہے، اور جب اپنے لیے حسن سلوک کا استحقاق جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو بہت کم کیا ہوا۔ یہ جو معیارات ختم ہوتے ہیں، لم ينقص المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی وہ لینے دینے کی چیزوں میں ہو تو آپ دیکھ لیں، چاہے کوئی ریڑی والا ہے اور چاہے کوئی کارخانے دار ہے، ہر شخص اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین نتیجے نکلتے ہیں اس بیماری کے۔ جب یہ بیماری کسی قوم میں آتی ہے اس کے 3 نتیجے نکلتے ہیں، اور یہ لزوم کا نتیجہ، لزوم کا تعلق ہے نتیجے کے ساتھ۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فرمایا الا اخذوا بالسنین، ایک تو قحط سالی، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قحط سالی میں پکڑے جاتے ہیں۔ وشدت المعونۃ، روزگار کی سختی، بے روزگاری بہت ہو جاتی، لوگ عام بے روزگار پھرتے ہیں، کسی کو روزگار نہیں ملتا۔ وجور السلطان علیہم، اور ان کے اوپر حکمران بھی ہر وقت ظلم روا رکھتے ہیں۔ تو کون سا حکمران ہے جس نے عوام کے اوپر ظلم نہیں کیا؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ پرانا تھا وہ بہتر تھا، اس کے بعد آیا وہ بہتر تھا، نہیں جو اس کے بعد آیا وہ بہتر تھا، اور پھر جو امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جو اب آئے گا وہ بہتر ہوگا، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے عوام کو ڈنڈا پھیرتے ہیں، سب نے ظلم کیا۔ تو کیوں نہ ہم اس طرف دیکھیں کہ کہیں ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں؟ یہ جو جور السلطان علیہم ہے، حکمران ظلم کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے روتے ہیں حکمرانوں نے یہ کر دیا، حکمرانوں نے یہ کر دیا، کہیں یہ ہمارا اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا تو نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لم ينقص المکیال والمیزان، یہ تو اپنے ناپ تول کو سیدھا کر کے دیکھو، ناپ تول کو سیدھا کرو، اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا، تمہارے حکمران تمہارے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں، تمہاری بے روزگاری ختم ہوگی، تمہاری قحط سالی کے اندر خاتمہ ہوگا اگر تم اس کو کر کے دیکھو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ لزوم کا نتیجہ ہے، یہ پھر نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو سروے کرنے والے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشروں میں، ظاہر ہے غیر مسلم معاشروں میں تو زکوٰۃ کا تصور ہی کوئی نہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں 30% سے زیادہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، 70% لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، 30% دیتے۔ 70 زکوٰۃ نہیں دیتے، صرف 30% لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں گویا 70% زکوٰۃ نہیں دے رہے، صرف 30% دے رہے، تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے زکوٰۃ دینی چھوڑ دی، اکثریت نے چھوڑ دی، زکوٰۃ دینی چھوڑ دی، اور جو دیتے بھی ہیں وہ کیلکولیشن سے نہیں دیتے، وہ کیلکولیٹ کر کے نہیں دیتے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، میں وہ اندازے سے دے دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے اتنی دے دیے کافی ہے۔
حالانکہ یہ تو ایک شرع اللہ نے شرع مقرر کی ہے، اور اس شرع کے ساتھ اس کو باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے دینا چاہیے، اور اس میں سے اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اور پھر جیسے دوسرے صدقات دیتے ویسے ہی زکوٰۃ کو سمجھ لیتے۔ بھئی دوسرے صدقات بھی اہم ہیں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، جو دیگر محروم طبقات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ان کا بھی حصہ اللہ نے مالداروں کے مال کے اندر رکھا۔ لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ اللہ کے حق کے طور پر دینا ضروری ہے، اور اسی شرع کے ساتھ دینا ضروری ہے جس شرع کے ساتھ اللہ نے مقرر فرمائی۔ لیکن اگر ہم اس شرع سے نہیں دیتے تو پھر نتیجہ بھگتے۔ فرمایا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑتے ہیں۔ اللہ الا مونع القطر من السماء، اللہ آسمان سے بارش برسانا بند کر دینا۔ بارش کی ضرورت ہے اور لوگ دعائیں کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی سموگ بہت ہو گئی، سموگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ لاہور دنیا کا سب سے زیادہ پولیوٹڈ شہر قرار پایا۔ دنیا کا، دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ جو ماحول کی آلودگی ہے وہ لاہور کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے تیسرے نمبر پر بھی ہیں وہ بھی انڈیا کا نئی دہلی ہے اور پاکستان کا کراچی ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے رہتے ہیں، دور سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا ان کے ساتھ۔ اللہ، سموگ آ گئی۔ سموگ کا حل کیا جی؟ بارش ہو تو حل ہو سکتا ہے۔ پھر سائنسدان بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں جی ہم مصنوعی بارش برسا لیں، مصنوعی بارش کا کوئی تجربہ کر لیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ زکوٰۃ ہی دیکھ کے دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنوعی بارش برسائیں گے، اربوں روپیہ لگے گا، کروڑوں روپیہ لگے گا اس کے اوپر، اور پھر اس کے اندر اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ مصنوعی بارش برساتے ہیں تو اس کے اندر اتنے کیمیکلز استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ وہ جو بارش کا پانی ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ بارش کا پانی جو کیمیکل سے آلودہ پانی نیچے زمین میں آئے گا، بہے گا، اس سے مویشی پانی پیئیں گے، اس سے انسان پانی پیئیں گے، وہ سب کے لیے نقصان دہ ہے، اور زمین میں جائے گا تو بھی وہ ہماری فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اتنے نقصانات ہیں، آپ اگر کروڑوں روپیہ بھی لگا لیں تو کیا خیال ہے کہ وہ جو 2.5% اللہ نے مقرر کیا تھا، اللہ 100 میں سے 2.5 روپے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد، تو جو وہ بھی نہیں دیتا اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، سال گزرنے پر دینا ہے، اور جو اس کے لیے بھی فکر مند نہیں ہوتا اور پوری طرح حساب کتاب کر کے نہیں دیتا تو پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا منع القطر من السماء، منع القطر من السماء، آسمان سے بارش رک جاتی۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کبھی کبھی تو ہو ہی جاتی ہے، چلے رکی ہے کوئی بات نہیں، کچھ کبھی کبھی تو ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو کبھی کبھی ہو جاتی ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہوتی، یہ جانوروں کے لیے ہوتی ہے جو بے گناہ ہے، جانداروں کے لیے اللہ بارش برساتا ہے۔ یہ جو کبھی کبھار ہو جاتی ہے، یہ جو موسم چینج کر کے ہو جاتی ہے، تمہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ہوتی بارش، اور تمہیں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، بارش رکنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولولا البہائم، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، مویشی نہ ہوتے، ڈھور ڈنگر نہ ہوتے، حیوانات نہ ہوتے، لم یمطروا، کبھی زمین پر بارش ہوتی ہی نہ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا۔
ہم نے سمجھا ہے کہ شاید ہم استحقاق رکھتے ہیں اس مال کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا. بھئی اللہ نے جو عطا کیا ہے اس کا شکر کرنا ہے. سب کچھ اللہ کی عطا ہے. ہم لے کے کیا آئے تھے اس دنیا میں؟ کیا تھے ہم؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ جو کچھ عطا کیا ہے اسی کی عطا ہے. جو کچھ دیا ہے اسی نے دیا ہے. اور اس نے مطالبہ کیا کیا ہے کہ 100 میں سے 2.5% دینا ہے. اور اگر کوئی زکوٰۃ کا سسٹم، اللہ اکبر، گورنمنٹ نے کوئی زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے تو اس پر کسی کو اعتماد ہی نہیں، کیونکہ ہم سارے عوام سے لے کر گورنمنٹ تک سارے کرپٹ ہو چکے، ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ گیا. لہذا گورنمنٹ کے وہ جو زکوٰۃ کٹنے کا دن آتا ہے وہ کہتے ہیں 1 رمضان کو سرکاری بینکوں کے اندر زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے. لہذا سارے کوشش کرتے ہیں 1 دن پہلے پیسے نکلوا لیں. ان کو چیک دیتے ہیں 1 دن پہلے پیسے نکلوا لیں تاکہ زکوٰۃ وہ نہ کاٹ سکیں. اس لیے کہ وہ بھی کاٹتے ہوئے انہوں نے بھی کوئی نظام نہیں رکھا ہوا، وہ بھی سال کا حساب نہیں رکھتے کہ سال بعد سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. وہ یہ دیکھتے ہیں 1 رمضان کو پیسے اکاؤنٹ میں ہیں تو بس نکال. تو کون اعتماد کرے؟ سب لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی اعتماد، ان کے اوپر اعتماد نہیں. ذاتی جو نظام ہے وہ ہے نہیں، وہ موجود نہیں. لہذا زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، تھوڑا بہت غریبوں کو دے دیا بس کافی. یہ بالکل اسی طرح جو وراثت، بچیوں کو جو وراثت دی جاتی ہے اس میں بھی یہی کام کیا جاتا ہے. وہ تھوڑا بہت دے دیا، کہتے ہیں جہیز نہیں دیا تھا. خاص طور پر ذمہ داروں کے اندر یہ باقاعدہ رسم ہے اور روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہیز دے دو ٹرک بھر بھر کے، 2 ٹرک جہیز کے دے دیے، 3 ٹرک جہیز کے دے دیے، اور سمجھا یہ کہ اب وراثت میں اس کا حصہ باقی نہیں رہا. ان سے پوچھیں کیوں آپ وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے جہیز نہیں دیا. بھئی کس نے کہا ہے جہیز دو؟ اللہ نے حکم دیا ہے وراثت میں حصہ دینے کا. نہ جہیز دو، ایک بستر بھی نہ دو، ایک برتن بھی نہ دو. دے سکتے ہو تو اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر جو دے سکتے ہو دو. جو اس کے بارے میں افورڈ کرتا ہے وہ دے، اور جو افورڈ نہیں کرتا اس کے اوپر شریعت نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن وراثت کی پابندی لگائی ہے. اور ہم نے 2 نمبری کیا کی ہوئی ہے کہ ہم نے جہیز دے دیا تھا، لہذا وراثت میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہی حال ہم کرتے ہیں. رمضان میں ہم کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتے. آخر ایسے گئے گزرے مسلمان بھی ہم نہیں. لیکن وہ جو زکوٰۃ دینی ہے حساب کتاب کر کے کتنی بنتی ہے، اس کے بارے میں ہم سارا سال مسئلے پوچھ کے لوگوں سے، یہ میں اس 30% لوگوں کی بات کرتا ہوں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ بھی پوچھ کے مسئلے کوشش کرتے ہیں کہ فلاں چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، فلاں چیز پر زکوٰۃ ہے، فلاں پہ ہے نہیں. کہیں سے فتویٰ مل جائے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں. 10 پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے اور ادھر ادھر سے فتوے لینے کی کوشش ہے کہ یہ پلاٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور لوگوں سے فتوے لیے جا رہے ہیں. ایک مولوی سے، دوسرے مولوی سے، تیسرے، کہیں سے فتویٰ مل جائے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اللہ حاضر القیاس. ٹھیک ہے کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یمنعوا زکاۃ اموالہم. لوگ جب زکوٰۃ دینا چھوڑ جاتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ بھگتے کیا؟ الا مونع القطر من السماء. آسمان سے بارش رک جاتی ہے، اور یہ جو کبھی کبھار ہو جاتی ہے ولولا البہائم لم یمطروا. اگر یہ جاندار زمین پر نہ ہوتے تمہارے اوپر کبھی بارش ہوتی ہی نہ. ترس جاتے تم لوگ بارش کو، اس لیے کہ تمہارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ اللہ آسمان سے بارشیں برسائے. بس یہ تو جانداروں کی وجہ سے آپ کو بارش کبھی مل جاتی ہے، خوش ہو جائے اس سے. لیکن اپنے کرتوت سیدھے کریں. اپنے کرتوت سیدھے کرنے کے لیے اپنی زکاتوں کا حساب کتاب کریں، باقاعدہ رجسٹر بنائیں، اس کے اوپر کیلکولیشن کریں. اور یہ زکات کی بات بھی ہے، یہ عشر کی بات بھی ہے. عشر تو کوئی نکالتا ہی نہیں. عشر زمین کی زکات کا نام عشر ہے. اور وہ آپ جا کے پوچھیں، بڑی 2 نمبریاں ہر جگہ پہ 2 نمبری.
وہ کہتے ہیں ہم نے زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، ہم تو زمین کا ٹھیکہ لیتے، تو جو کاشتکار ہے عشر اس کو نکالنا چاہیے۔ کاشتکار کہتا ہے میں نے تو ٹھیکہ دے دیا مالک کو، اور یہ مالک کو نکالنا چاہیے، میں کیوں نکالوں؟ لہذا آپ جا کے دیکھ لیں جو عشر کا جو تو نہیں نکالتے، جو 70% ہیں جو نہیں نکالتے، ان کی بات میں نہیں کر رہا، اب یہ ان کی بات ہے جو نکالتے ہیں، جن کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے نکالنا، اور وہ بھی کاشتکار ڈالتا ہے مالک پر، مالک ڈالتا ہے کاشتکار پر، وہ کہتا ہے وہ نکالے، وہ کہتا ہے وہ نکالے، چار کوئی بھی نہیں نکال۔ لم یمنعوا الزکاۃ اموالہم، پھر ٹھیک ہے جب یہ ایسا ہوتا ہے لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑتے ہیں تو پھر آسمان سے بارش کی توقع نہ رکھیں، یہ تو زمین پر جاندار چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانداروں کی نصیب کی بارش دیتا ہے جس سے انسان بھی فائدہ اٹھا لے اللہ۔ اور چوتھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، اللہ اکبر، لوگ جو ہیں اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ اب نتیجے کو بھی دیکھیں، اپنے کرتوتوں کو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، بیرونی دشمن اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ فاخذوا بعد فی ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے دشمن وہ بھی لے جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ جتنی ہماری پاکستان کی ٹوٹل اکانومی ہے نا، اس میں سے 20% ملک پر خرچ ہو رہا ہے، 80% قرضوں میں جا رہا، 80% قرضوں میں جا رہا، 20% ملک میں خرچ ہو رہا، اور وہ جو 80% قرضوں میں جا رہا ہے وہ قرضے دینے کے لیے، پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لہذا اس کے لیے اور قرضے پکڑے جا رہے ہیں۔ اللہ، کرتے کرتے موٹر وے بھی گروی رکھ دیا، فلاں ایئرپورٹ بھی گروی رکھ دیا، فلاں ایئرپورٹ بھی گروی رکھ دیا، فلاں موٹر وے بھی گروی رکھ دیا، فلاں بلڈنگ بھی گروی رکھ دی، پورا پاکستان گروی رکھ دیا۔ فاخذوا بعد ما فی ایدیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ ان کے ہاتھ پلے ہوتا ہے دشمن آ کے وہ بھی لے جاتا، ہر چیز لے گیا، باہر سے مسلط ہوا، ہمیں پھر ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ کیا ہم نے کیا ہے، جرم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنا۔ کون سی چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنا کہتے ہیں؟ کون سا عہد ہے جو اللہ سے کیا تھا؟ کون سا عہد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور ہم نے توڑ ڈالا؟ وہ عہد یہ کیا تھا کہ جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کا تو کوئی عہد نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کے گویا وہ عہد کرتا ہے کہ اللہ، آج سے پہلے میں اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا، آج کے بعد میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاروں گا، آج کے بعد جو میری زندگی گزرے گی یہ سب سے پہلا عہد ہے مسلمان کا، وہ یہ پہلا عہد کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے تو دراصل وہ اس باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ، آج کے بعد میں عہد کرتا ہوں کہ میری باقی کی زندگی اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزرے گی، یہ عہد ہے، وگرنہ تو کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ مسلمان ہونا دراصل یہ عہد کرنا ہے، اور وہ اس عہد کے اندر کون سی بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ کے سارے وعدے پورے کیا کرو، سارے وعدے پورے کرو،
جو اللہ کے ساتھ کیے ہیں وہ بھی وعدے پورے کرو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں وہ بھی وعدے پورے کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، سورہ نحل کے اندر فرمایا جو بھی وعدہ تم کرتے ہو وہ چاہے باہمی معاہدہ ہو، چاہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہو، ہر معاہدہ پورا کرو۔ وہ پورا کرو گے تو پھر گویا تم مسلمان ہو، اگر نہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ دیا تو پھر بیٹھو، غیر دشمن جو باہر سے مسلط ہوئے ہیں پھر ان کا جو نتیجہ ہے بھگتو، وہ مسلط ہوں گے اور تمہاری چیزیں لے جائیں گے۔ بہت سی قسمیں ہیں عہد توڑنے کی، لیکن سب سے پہلا عہد یہی ہے کہ جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا، جب ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ سب سے پہلا عہد ہے۔ ساتھ اس کے ساتھ ایک دوسرا عہد جڑا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو مختلف امور کے ماہرین ہیں، جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں، ان کی بات بھی مانا کرو۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد جو ہے وہ پوری زندگی کو محیط ہے، وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بلکہ پوری جو مخلوق خدا کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔